سچا مرید ہو، دوغلا مرید نہ ہو، صلح کلی مرید نہ ہو، کیونکہ بزرگوں کا مرید صلح کلی نہیں ہو سکتا۔ ادھر وہابیوں سے بھی ہاتھ ملا رہا ہے، ادھر سنیوں سے بھی ہاتھ ملا رہا ہے، ادھر وہابیوں کے پاس بھی آ کر 11ویں کی بوٹیاں کھینچ رہا ہے، ادھر وہابی کی ولیمے کی دعوت میں جا کے وہاں بھی کھینچ رہا ہے۔ سنی ایسا نہیں ہوتا، اور بزرگوں کا سچا مرید ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شایت درگسیٹ جام باشد یا کبیٹ، بس جو ملا کھا جاؤ، ہاں دال عبداللہ گل سیلے میں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ سچا مرید وہ ہوتا ہے کھانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کس کا کھانا ہے، سنی کا ہے کہ وہابی کا ہے، اس کا ذبیحہ کون کیا، بکرے کو کس نے کاٹا، مرغی کو کس نے کاٹا، سنی نے کاٹا یا وہابی نے کاٹا، پہلے تحقیق کرتا ہے۔ سچا عاشق، بزرگوں کا چاہنے والا، سلسلے والا، پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کس نے پکایا ہے، کس نے پکوایا ہے۔ یہ سب چیزوں کی تحقیقات کرنے کے بعد کھانے میں بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کھانا ہے تو سنی کا لیکن پکایا کسی وہابی نے، تو سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ وہابی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتا، وہابی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتا۔ وہابی کی دعوت کھانا تو دور کی بات ہے۔ باورچی اگر وہابی ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں، ہے نا، تو اس کے باورچی کے ہاتھ کا کھانا جو وہابی ہے، گستاخ رسول ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا سنی نہیں کھا سکتا۔ یا کوئی بدعقیدہ ہے وہابی جس نے دعوت کا اہتمام کیا، تو اس کے گھر کی دعوت بھی ہم نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہمارے لیے کھانا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پیارے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے۔ سن لو، وَإِن لَّقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوهُمْ، جب تمہارا آمنا سامنا کسی بد مذہب سے ہو جائے، فَلَا تُسَلِّمُوهُمْ، ان کو سلام مت کرو۔ کس کو؟ بد مذہب کو۔ بد مذہب وہ ہوتا ہے جو ابھی حد کفر کو نہ پہنچا ہو، جو حد کفر کو پہنچ گیا وہ بد عقیدہ ہوتا ہے۔ ابھی بد عقیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بد مذہب کے بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ فرسٹ اسٹیج پر ہے، انہیں وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ ہے، بد مذہب ہے یہ۔ اور جو پکا وہابی ہو گیا وہ بد عقیدہ ہے۔ تو یہاں سرکار فرما رہے وَإِن لَّقِيتُمُوهُمْ، بد مذہب سے تمہارا آمنا سامنا ہو، بد عقیدے کا تو چھوڑو، بد مذہب جو بھی پکا وہابی نہیں بنا ہے، کچا ہے ابھی، اس کچے وہابی کا تمہارا آمنا سامنا ہو، فَلَا تُسَلِّمُوهُمْ، ان کو سلام مت کرو، وَلَا تُصَافِحُوهُمْ، ان کے ساتھ مصافحہ مت کرو، ہاتھ مت ملاؤ۔ یہ حدیث رسول ہے، یہ مجیب علی قادری رضوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ایمان رکھو حدیث رسول پر۔ پھر آقا نے آگے فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان بد مذہبوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، مت بیٹھو ان کی صحبت میں، بہت خطرناک صحبت ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے کالی کر دیتا، سال بھر تک عمر بھر تک کھجانا پڑتا، سمجھے آپ؟ تو اس لیے ان بد مذہبوں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ یہ صحبت میں لے لے کے چلو یارو چائے پی کے آئیں گے، چلو یارو آئس کریم کھا کے آئیں گے، آج فلاں جگہ جائیں گے، دوستی میں یہ لوگ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ کئی نوجوان بچے بدل گئے، کئی نوجوان بچے بد عقیدہ ہو گئے، کالجوں میں پڑھنے والے خصوصاً، اور کالجوں کے اندر تو باضابطہ لیکچرر جو ہوتے ہیں وہ پکے سڑے ہوئے وہابی ہوتے ہیں، بچوں کو ترغیب دیتے ہیں جاؤ جماعت میں جاؤ 40 دن کے لیے، ہم تم کو اچھے نمبر سے پاس کر دیں گے۔ یہ کالجوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالج کے اندر بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ میڈیکل کالج کے پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو کہا جاتا جاؤ ہفتے کی جماعت میں جا کے آؤ، 8 دن کی جماعت میں جا کے آؤ، تمہاری غیر حاضری نہیں ڈالیں گے ہم، اور اچھے نمبر سے تم کو پاس بھی کر دیں گے، اور جو نہیں گیا اس کو فیل کر دیں گے۔ یہ دھمکی دی جاتی ہے باضابطہ، لیکن کوئی اس کی پکڑ بندی کرنے والا نہیں ہے، سب لمبی لمبی چوڑی چوڑی تقریریں کرتے ہیں۔ ہم کو رسول کے پاک کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چاہیے، ہم کو سرکار کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، کہ سرکار کی سیرت پہ عمل کر لینا کہ اتنا آسان سمجھ رہے ہو تم؟ عدل و انصاف قائم کرو، یہ سرکار کی سیرت ہے، عدل و انصاف۔ کوئی ہو، لیکچرر ہو، پرنسپل ہو،
علامہ ہو، مولانا ہو، سقراط ہو، بقراط ہو، مفتی ہو، ملا ہو، کٹ ملا ہو، کوئی ہو، جب اس خلاف شرع چلتا ہے تو اس کی پکڑ کی جائے گی. شریعت کے دائرے میں رہ کر عمل کرو، شریعت پر چلتے ہیں. کیا کسی جگہ ایسا حکم ہے قرآن حدیث میں کہ تبلیغی جماعت میں جو جائے تو اس کے لیے نمبر اچھے دیے جائیں اور جو نہیں جائے تو اس کو فیل کر دیا جائے، چاہے اچھا ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو بچہ؟ کیا ایسا حکم ہے قرآن حدیث میں؟ ہم سنیوں سے تم کہتے ہو فاتحہ کہاں ہے قرآن میں؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے نادان، تو بتا پہلے، تو کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تیرے باپ کا کہاں ذکر ہے؟ تیرے گھر کا کہاں ذکر ہے؟ ہاں، قرآن میں فاتحہ بھی ہے، قرآن میں نظر بھی ہے، قرآن میں نیاز بھی ہے، قرآن میں محبت بھی ہے، قرآن میں عشق رسول بھی ہے، سب کچھ ہے. بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر. اتنے حقائق میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی بیان کرتا ہوں گا. یہ فقیر الحمدللہ وقتاً فوقتاً تمام حقائق کو عوام کے سامنے لاتا ہے، عوام کے سامنے پیش کرتا تاکہ ہماری بھولی بھالی عوام ان بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچائے جو آپ کے ایمان کے لٹیرے ہیں. تعلیم کے نام پر ارے ایم ایس کالج جو آج مشہور ہو گیا پورے حیدرآباد میں، ایم ایس کالج، بچوں کو اس میں ٹیوشن پڑھانے ڈالتے ہیں. کہاں پڑھ رہا بچہ آپ کا؟ ایم ایس میں پڑھ رہا ہے. ایم ایس میں پڑھ لیا تو گویا وہ پکا کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہاں پکا کامیاب بھی ہوگا، پکا پکوڑا بھی بن کے نکلے گا. سمجھ رہے؟ صرف تعلیم مت دیکھو، پہلے ایمان دیکھو. اگر وہ تعلیم یافتہ ہو گیا لیکن بے ایمان ہو گیا، تعلیم کے ساتھ بے ایمان ہو گیا تو تعلیم کس کام کی؟ ہاں، اگر جاہل ہے لیکن ایمان والا ہے تو پڑھے لکھے سے اچھا. ایمان کی اہمیت ہے میاں، تعلیم کی نہیں. تعلیم عالم سب بات کی بات ہے، پہلے ایمان. اور یہ ایمان کے لٹیرے کہیں کالج کے نام پر، کہیں ٹیوشن کے نام پر، کہیں فلاں چیز کے نام پر ایمان کو لوٹ رہے ہیں نوجوانوں کے. اور نوجوان بچے بیچارے مجبور ہو کر کہ اب نہیں گئے تو کیسا ہوگا، پھر ہم کو فیل کر دیے تو پھر 4 سال پڑھنا پڑے گا، 2 سال پھر محنت کرنا پڑے گا. مجبور ہو کر بچے جا رہے ہیں، مسرور ہو کے نہیں جا رہے بعض بچے، مجبور ہو کر جا رہے ہیں. اللہ پاک ان کے ایمان کو اور مضبوط کرے. ابھی کل ہی کا واقعہ ہے، میں نظام آباد میں تقریر کر کے آ رہا تھا. حیدرآباد اوپن یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک بچہ جس کا نام علی میاں ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ ایک مرتبہ ہمارے سر نے ہم سے کہا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے. کیا آیا ہے؟ کہ فاتحہ نہیں پڑھنا. حدیث قدسی میں آیا ہے. تو یہ بچے ماشاءاللہ تقریریں سن سن کے عادی ہو چکے ہیں. تو انہوں نے پوچھا سر ہمیں کوشچن کرنا چاہتے ہیں، آپ سے اجازت ہے؟ تو ہاں بولو. یہ حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ بولے جو رسول فرما دی وہ حدیث قدسی ہے. ارے نادان کہیں کا. بچوں نے کہا حدیث قدسی کی یہ تعریف نہیں ہے سر، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان رسول پاک اس کو بیان فرمائے تو حدیث قدسی کہلاتی ہے. آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ شرمندہ ہو گیا، کٹ کے پانی پانی ہو گیا. پھر بچوں کو آفس میں بلا کر بچوں سے معافی مانگا. کئی کو ایسے کاما کرتا، غلط کاما کرتا، کئی کو معافی چاہتا، کئی کو صحیح کام کر، عزت کی زندگی گزار، اللہ تیری مدد کرے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو تعلیم کے نام پر یا کسی اور عنوان پر اپنا ایمان برباد نہیں کرنا ہے. ہم بھوکے رہیں گے لیکن ایمان والے بن کے رہیں گے، ہم پیاسے رہیں گے لیکن ایمان والے بن کے رہیں گے انشاءاللہ. بولو سب. دنیا کی کوئی مادی طاقت و قوت ہم کو ایمان و عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی. کوئی ہماری گردن کو اڑا دے تلوار سے مار کر، لیکن ہم یہی کہیں گے ہم سنی مسلمان ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اگر کوئی ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، جیسے بکرے کا گوشت کاٹا جاتا ہے ایسا کاٹ ڈالے، تو ایک گوشت پکار کر کہے گی مسلک اعلیٰ حضرت.